اساتذہ کرام و سادات اعزام فارغین جامعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کی متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، اولیاء امت کے چاہنے والوں، جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق کچھ عرض و سماعت کرنے سے پہلے آئیے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، بے بسوں کے کس، بے بسوں کے بس، سرکار کل فخر رسل، سیاح لامکہ، مالک انس و جاں، یعنی محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بابا سے بلند پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی العال نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، دل وہ دل ہے جو تیری یادوں سے معمول رہا، سر وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات گرامی، ایک مبارک محفل آج فارغین جامعہ، ان کے دلوں کی کیفیت ہی کچھ الگ ہوگی، جس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ لگا دیا اور پورا وقت ایک عظیم وقت جو ان کی زندگی کا ہے وہ حصول علم میں لگا دیا، اور آج اس کی جزا ان کو سند اور دستار افتاء و فضیلت کی صورت میں ادا کی جائے گی۔ حضرات گرامی، قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ حیات موجود ہے، نمونہ عمل موجود ہے۔ حضرات گرامی، آج ہمارا نوجوان نمونہ زندگی تلاشنے کے لیے، اپنی لائف کا آئیڈیل تلاشنے کے لیے جگہ جگہ بھٹک رہا ہے، کوئی کسی کو اپنا رہنما بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کسی ایکٹر کی نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قرآن مقدس نے ہمیں بڑے ہی پیارے انداز میں بتا دیا کہ اگر تم زندگی کی فلاح و بہبود چاہتے ہو، زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، تو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری صبح اچھی گزرے تو پیارے مصطفیٰ کی صبحوں جیسی اپنی صبحوں کو بنا لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری رات اچھی گزرے تو مصطفیٰ جان رحمت کی مبارک راتوں کو طے کر کے اپنی راتوں کو گزارو۔ حضرات گرامی، وقت کی بہت زیادہ قلت ہے۔ ایک شخص 19ویں صدی میں ایک شخص گزرا، بہت ہی مشہور و معروف کامیڈین، جس کا نام ہے چارلی چیپلن۔
جس وقت سوشل میڈیا کا کچھ نام و نشان نہیں تھا، اس وقت وہ پوری دنیا میں اس کی شہرت تھی، اس کی کامیڈی کے چرچے تھے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ جس کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ نہیں، ہنسی مذاق نہیں، اس کی زندگی بیکار ہے۔ حضرات گرامی، ساری دنیا میں اس کا شہرت، اس کے ہنسانے کے، اس کے مسخری کرنے کے چرچے، اور جس کا یہ مقصد حیات یہی تھا کہ میں دنیا والوں کو ہنساتا رہوں، ان کے ساتھ مسخری کرتا رہوں۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تیری دل کی کیفیت کیا ہے، کیا تجھے اطمینان حاصل ہے، تو حضرات گرامی ساری زندگی لوگوں کو ہنسانے والا شخص جب اپنی دل کی کیفیت بتاتا ہے تو بڑے حدت بڑے لہجے میں کہتا ہے I always like walking in the rain so no one can see me crying، کہ میں ہمیشہ برستی ہوئی بارش میں چلنا پسند کرتا ہوں تاکہ لوگ میری بہتے ہوئی آنسو کو نہ دیکھ لیں۔ یہ ان کا عالم ہے جن کو ہمارے نوجوان اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج شام کو ہم پڑھتے ہیں خبر کہ فلاں اداکار بڑی ہی کامیابی حاصل کی ہے، بڑی ہی منزلیں طے کیے ہیں، اور صبح جب صبح کی اخبار اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلی ہیڈ لائن جو ملتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے ہوٹل میں پھندے پر لٹکا ہوا ملا ہے، اس نے زہر کھا لیا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ حضرات گرامی، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا اطمینان ذکر الہی بھی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے تو اپنے دلوں کو ذکر الہی سے منور کرو۔ حضرات گرامی، فارغین جامعہ ان کو چاہیے کہ جو اب ذمہ داری کا تاج ان کے سروں پر رکھا جا رہا ہے، اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنی ساری زندگی پیارے مصطفیٰ کی زندگی کو نمونہ عمل بنا کر کے گزاریں، اور یہی ہمارے بزرگوں نے کیا۔ حضرات گرامی، حضور سید فیضان میاں صاحب قبلہ سے میری پہلی ملاقات ایئرپورٹ پر ہوئی، جب ہم لوگ میں بھی جامعہ میں تعلیم کے لیے جا رہا تھا اور حضرت بھی تشریف لے جا رہے تھے۔ پہلی ملاقات ہوئی، الابن سر لابیہ، باپ بیٹا اپنے باپ کا رازدار ہوتا ہے، برعکس ہوتا ہے، عکس ہوتا ہے۔ اگر باپ کو سمجھنا ہے کہ باپ ہے کیسا، اس کے بیٹے کو دیکھ لو، باپ کا نمونہ پتہ چل جائے گا، باپ کیسا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور الحمدللہ اس تعلیمی سفر میں حضور فیضان میاں کے ساتھ رہنے کا تقریباً 2 سے 3 سال شرف حاصل ہوا۔ بڑے بڑے سادات کرام اور خان والوں سے متعلق شہزادوں سے رابطہ رہا ہے، ان کے ساتھ رہنے کا بھی شرف حاصل ہوا ہے، لیکن جو سادگی، جو خلوص حضور سید فیضان میاں میں دیکھا کسی میں نہ ملا۔ حضرات گرامی، یہ کچھ نہیں، یہ سب کچھ حضرت حضور محمد سے رامپوری علیہ الرحمہ کا فیضان کرم، ان کی تربیت کی، اور جن لوگوں نے اپنی صبح و شام محدث رامپوری کے ساتھ گزاری ہے ان کو پتا ہوگا، جو بھی حضرت کے قریب جاتا تھا اسے ایسا لگتا تھا کہ حضرت سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ یہ اخلاق تھے، یہ آپ لوگوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہوگا، اور ابھی ہزاروں لوگ اس بات کے گواہ ہوں گے۔ حضرات گرامی، پہلی میٹنگ حضرت سے اسی آفس میں ہوئی تھی، تقریباً آیا تو تھا کہ 5-10 منٹ ملاقات کر کے نکل جاؤں گا، لیکن پہلی گھنٹی سے بیٹھا تو آخری گھنٹی ہوئی۔ حضرات گرامی، یہ ہمارے بزرگوں کے طریقے ہیں، اپنے اندر اپنے اساتذہ کرام کو اور اپنے بزرگان دین کے طریقے کو فارغین جامعہ اپنے اندر سنبھالیں اور اسی طریقے سے خدمت خلق کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کا غیر مسلم سردار آیا،
حضور کے پاس میں اس وقت کہیں سے بکریوں کا مال غنیمت آیا یا مال صدقہ آیا تھا، اس کی تعداد اور مقدار اتنی تھی، راویان کرام فرماتے ہیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی کی جو خلا تھا وہ ان بکریوں کی تعداد سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سردار آیا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ یہ مال سارا مجھے چاہیے۔ پیارے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ تو کیا پتا چلا کہ ہم رہبر قوم ہیں اور تم لوگ جو یہاں سے ذمہ داری کا تاج لے کر کے نکلو گے، قوم کے رہبر بن کر کے نکلو گے، قوم کو نوازنے والے بن کر کے نکلو، قوم سے لینے والے اور ان کے جیبوں پر نظر نہ رکھنے والے خوب نوازو، جتنا دل کرے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا وہ سب کچھ اپنی قوم پر لوٹا دو۔ حضرات گرامی، ان صحابی وہ جب سردار واپس اپنی قوم میں گیا، سرکار یہ عطا دیکھی تو اپنی قوم سے سیدھا بولا کہ میری ساری قوم سنو، ایسے شخص سے مل کر کے آ رہا تھا جس کے دل میں دنیا کی ذرہ برابر بھی لالچ نہیں ہے، یہ سارا مال اس نے بغیر سوچے سمجھے مجھے دے دیا، اب دیر نہ کرے اور اس کا کلمہ پڑھ لو، فوراً حلقہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، وقت کی قلت ہے، بس اتنا عرض کروں گا آپ لوگوں سے اور بالخصوص فارغین جامعہ سے، اپنا زندگی کا مقصد صرف یہی بنائے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔